جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اس میت کے لیے، اللہ رب العالمین اس جنازے کے عوض میں، اس کی نماز کے عوض میں، اس کے دعا کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک شخص جو ہے بڑا شرابی تھا اور بہت شراب پیتا تھا، کبھی اچھا کام نہیں کیا، نہ اس نے نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دیا، نہ صدقہ کیا، نہ کچھ جو ہے کچھ نیک کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف شراب پیتا تھا، برے کام کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو حالات موت کا احساس ہوا۔ جب اس کو حالت موت کا احساس ہوا تو اس وقت جو ہے وہ یعنی اپنے بستر پر جو ہے لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹ جانے کے بعد وہ اپنے امی جان کو پکارا، امی جان ادھر آئیے۔ امی جان نے کہا کیا بیٹا کیا ہوا؟ بولے امی جان میری جو ہے موت قریب ہے، اب میں چاہتا ہوں آپ ایک پیر سے مرید ہو، وہ پیر سے جو ہے آپ مرید ہو، لیکن میں تو مرید نہیں ہوں، میں تو شرابی ہوں، میرا کیا انجام ہوگا میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جنازے کا نماز آپ کے پیر و مرشد پر آئے۔ کیا میں جب مر جاؤں میرے جنازے کی نماز آپ کے پیر و مرشد پر آئے، یہ میں چاہتا ہوں۔ امی جان نے پوچھا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کبھی نہ اچھا کام نہیں کیا، عبادتیں کی نہیں کیا، نیک کام نہیں کیا، تو شراب پیا، ہمیشہ حرام کام کیا، تو کیسے جو ہے تیرا جنازے کے نماز میرا پیر و مرشد پڑھائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ کو جو ہے وعدہ کرنا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کے پیر و مرشد کے پاس، میرا یہ جو ہے پیغام لے کر جانا ہوگا۔ امی جان نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے مرنے کی حالت میں ہے، بیٹا کا آخری خواہش ہے پورا کرنا چاہیے۔ ماں کا دل تو آپ جانتے ہی ہو، کتنا بھی بیٹا برا ہو لیکن ماں جو ہے اس کو لگاتا نہیں، اس کو جو ہے پھینک نہیں دیتی، اس کو جو ہے اپنے قریب کرتی ہے، اپنے دامن میں سمٹ لیتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے نا۔ اس لیے ماں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، اگر ایک کانٹا بھی چھو جائے نا تو ماں کو تکلیف ہوتا ہے، بیٹے کو تکلیف ہوتا ہی تو ہوتا ہے، لیکن جو ہے ماں کے دل بھی جو ہے کانپ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوا، اسی لیے ماں جو ہے اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ ماں نے کہا جب بیٹے کا جو ہے آخری خواہش ہے چلو چلے، پیر و مرشد کے پاس گئے، حضور ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا ریکویسٹ ہے؟ بولے حضور میرا بیٹا جو ہے یہ چاہتا ہے، اس کا آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازے کی نماز جو ہے آپ پڑھائے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن والی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے بیٹے نے جو ہے کبھی اچھا کام نہیں کیا، حرام کام کیا ہے، ہمیشہ دارو پیا ہے، یہ حرام ہے، غلط کام کیا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا، تو میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ تو انکار کر دیا۔ ماں بہت زیادہ شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ کر آتی ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میرے پیر و مرشد نے آپ انکار کر دیا، بیٹا میرے بیٹے نے جو ہے صاف انکار کر دیا کہ میرا جنازے کی نماز میرا پیر و مرشد نے نہیں پڑھائے۔ اب بیٹا نے کہا کہ امی جان آپ سوچئے کہ جو خالق کے کائنات رب کے کائنات ہے کیا وہ رحمان و رحیم نہیں ہے؟ کیا میری گناہ بڑا ہے؟ کیا اس کی رحمانیت بڑا ہے؟ اس کا کرم بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ امی جان میرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ یہ آپ بتائیے۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا اس کا کرم ہی تو بڑا ہوگا۔ پھر امی جان دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کرے، چاہے آسمان اتنا گناہ ہو، زمین اتنا گناہ ہو، رب کریم اگر چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا بندے میں توبہ کو قبول کرنے والا رحمان و رحیم ہوں، تو ایک بار سچے دل سے توبہ کو کر، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ میرا رب ایسا ہے۔ تو رب کریم خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بندے تو ایک بار سچے دل سے توبہ کو کر،
फिर जितने भी बड़े गुनाह हो, चाहे तो शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, या तो जिनाखोर हो, कितने भी बड़े चोर हो, डकैत हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बात उस सच्चे दिल से तौबा तो कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अच्छा, रब माफ कर दे तो जमाने वाले कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जमाने वाले उसको बुरा माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रब जानता है मैं क्या हूँ नहीं हूँ, है ना। आपको रब को राजी करना है या जमाने वाले को राजी करना है? बोलिए, अपने रब को राजी करना है। तो मेरा रब मुझे देख रहा है हर वक्त मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा। कोई रब से छुप कर कोई गुनाह नहीं कर सकता है। दुनिया में कहीं भी जो है छुप जाओ, लेकिन रब देख रहा है ना। अभी बोलते हैं कहीं बाजार में जाओगे तो बोलता है आप कैमरे के कैद में हो, यानी कैमरा जो है आपको देख रहा है। लोगों को कितना डर है, अच्छे से कपड़े वपड़े ठीक कर लेगा, कोई सामान को छुएगा नहीं, क्योंकि कैमरा देख रहा है। अरे जब तुम दुनिया के कैमरे से इतना डर रहे हो, वो रब जो पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है, वो देख रहा है। उसका डर नहीं है तुम्हें, उसका खौफ नहीं है। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त देख रहा है, उसका उसे डर नहीं है। उसका डर अगर इसके अंदर पैदा हो जाएगा रब्बे करीम का, यकीनन वो गुनाह छोड़ देगा। अब उसके बाद बेटा ने कहा कि अम्मी जान, ये मामला है रब्बे करीम का, अब आगे रब के ऊपर छोड़ दो फैसला, मेरा रब क्या करता है देखा जाएगा। अब इसी तरह माँ के गोद में जो है बच्चे का दम निकल जाता है। जब दम निकल गया उसके बाद देखते हैं सभी लोग आ गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे जो है उनके पीरों मुर्शिद भी पहुंच गए। किनका? जो अम्मी जान का जो पीरों मुर्शिद है ना, जो इनकार किए थे पहले कि मैं उसका जनाजे के नमाज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत गुनहगार है, क्योंकि वो बहुत गुनहगार है, मैं उसके जनाजे के नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन वही पीरों मुर्शिद दोबारा जो है चलकर उनके घर तक आते हैं। अम्मी जान देखकर पूछते कि पीरों मुर्शिद, आपने तो पहले इनकार किए थे, साफ इनकार कर दिए थे कि हम जनाजे के नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ये बहुत गुनहगार था, शराबी था, लेकिन अब जो है आप खुद चलकर आए, मामला क्या है जरा खुलासा तो कीजिए। बोले पहले मामला था, मैं जानता था कि ये बहुत गुनहगार है, ये शराबी है, नेक काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने वजू बनाकर नमाज पढ़ के सोया ना, तो उस वक्त जो है मुझे ख्वाब में आया, एक आवाज आई, ऐ हसन बसरी, पीरो मुर्शिद का नाम भी सुन ले, वो हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला, ऐ हसन बसरी, तू जिसकी जनाजे के नमाज पढ़ाने के लिए मना किया था, उसकी गुनाह के लिए मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जो है तेरा ये फर्ज बनता है तू उसकी जनाजे के नमाज पढ़ा, क्योंकि मेरे बंदा आखिरी वक्त में मुझसे जो है सच्चे दिल से तौबा किया, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिया, और उसका मैं ख्वाहिश पूरा न करूं, ये कैसा रब है? तो मेरा रब ऐसा है जो एक माँ इतना मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, और मेरा रब तो 70 माओं से बढ़कर वो कितना मोहब्बत करता होगा अपने बंदे से। तो रब कायनात ने फरमाया, क्या है हसन बसरी, उसने जो है सच्चे दिल से तौबा किया, मैंने उसके तौबा को कबूल कर लिया, और मेरे बंदे का जो है एक छोटा सा ख्वाहिश पूरा न कर सकूं, जा तू उसकी जनाजे के नमाज पढ़ा। अब हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला वहाँ पहुँचे और जनाजे के नमाज पढ़ाए। अब जिस जनाजे के नमाज को एक पीरो मुर्शिद पढ़ाए, तो सोचिए उस जनाजे में कितने लोग शामिल होंगे और कितने फरिश्ते शामिल होंगे, और फिर जो है सभी लोग मिलकर अगर दुआ करेंगे तो फिर जो है उनका जो है नेकियों का जो है क्या होगा, नेकियों का जखीरा हो जाएगा, यानी सवाब का जखीरा हो जाएगा। फिर रब्बे करीम जो है उसको जन्नत अता कर देगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर मुसलमान के जनाजे में ज्यादा पब्लिक होता है ना, ज्यादा लोग होता है ना, तो उन लोगों में कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं मासूम दिल वाले,
اور عبادت گزار ہوتے ہیں تو وہ سچے دل سے اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اس میت کے لیے، اللہ رب العالمین اس جنازے کے عوض میں، اس کی نماز کے عوض میں، اس کے دعا کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کریم کا فیصلہ ہے کہ رب کریم اگر تم نے جو ہے توبہ قلہ نہیں کی، زندگی میں توبہ قلہ نہیں کی، وقت نہیں ملا، لیکن پھر بھی رب کریم اگر جو ہے اس جنازے کے نماز میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہ سبھی مل کر دعائیں کرتے ہیں، اس جنازے میں شامل ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ سوچیے یہ رب کریم کا فیصلہ ہے لوگوں، یہ عام لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا فیصلہ نہیں ہے، کسی پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے رب کریم کا فیصلہ ہے۔ تو رب کریم کا فیصلہ جب ہوتا ہے تب بندہ جو ہے وہاں اس کا سوچ نہیں پہنچتا ہے، وہ سوچ سے باہر ہے۔ تو میرے رب جو ہے اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، اسی لیے لوگوں آج لوگ نہ جانے اپنے ضروریت پورا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی لون لے لیتے ہیں، کوئی کسی سے قرض لے لیتے ہیں کہ قرض سے جو ہے کوئی فریج لے کر آ گیا، کوئی جو ہے کار لے لیا، کوئی بائک لے لیا، کوئی گھر بنا لیا، کوئی کتنے سامان اکٹھے کر لیا، ہر چیز اپنے ضرورت کی پورا کر رہے ہیں، لیکن موت کے بعد اس کے ساتھ کیا جائے گا اس کے بارے میں اس کا سوچ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف یہ سوچ رہا ہے میری ضرورت پورا ہونا چاہیے، اے سی سے گرمی جو ہے وہ نکل جانا چاہیے، آرام ملنا چاہیے، گاڑی کار بائک جو ہے اس سے مجھے آرام ملنا چاہیے، گھر جو ہے اچھا محل جیسا ہونا چاہیے، لوگ دیکھے تو جو ہے بولے کہ ہاں یہ گھر بنایا ہے، تو اس سے بھی جو ہے لوگوں کو خوش کر، لیکن رب کو خوشی کرنے کے لیے اس کا یہ سوچ نہیں ہے۔ سامان اس نے جو ہے ہزاروں بنا لیا، سامان اس نے اتنا بنا لیا کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک کفن کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا، وہ بھی ایسا کفن جس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ تم نے رکھنے کے لیے جو جیب ہے، آپ جو پہن رہے ہو کرتا پیجامہ شرٹ پینٹ کچھ بھی پہن رہے ہو، جیب ہے نا کچھ سامان رکھنے کے لیے، لیکن کفن ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، خالی جیب۔ کیوں؟ اس لیے جیب نہیں ہے کیونکہ تم کو خالی جانا ہے، یہ احساس دلانے کے تم کو خالی جانا ہے، آئے تھے خالی ہاتھ، جانا بھی تم کو خالی ہاتھ ہے، اسی لیے جو ہے کفن میں جیب نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ تو ایسا خیال ہے کہ ان کو جو ہے پل کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن وہ سوچ میں اتنا پڑا ہوا ہے بس مجھے جو ہے میرا سامان، ضروریت کا سامان جو ہے پورا ہونا چاہیے، ہر چیز میرا پورا ہونا چاہیے، لیکن جو ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ میں ایک پل کا کوئی خبر نہیں، کبھی بھی موت آ سکتا ہے۔ بتاؤ کیا ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا کہ تمہیں وقت لے گا تم سے؟ ابھی تھوڑا دیر کے لیے تمہیں جو ہے وقت دیتا ہوں، تم اپنا سامان جتنا بھی ہے سب سمیٹ لو اور کسی کو دینا ہے دے دو، اس کے بعد تم کو لے کر جائے گا، کچھ جو ہے اور کچھ بتانا ہے تو بتا دو، پھر اس کے بعد جو ہے جانا ہے، اور کچھ پیسہ ویسا رکھا ہوا ہے تو لے لینا، کچھ زمین وغیرہ ہے تو دے دیں گے تم کو، اس کو دینا اس کو دینا، یہ سب حساب کتاب کر کے جائیں گے، دے گا وقت؟ نہیں دے گا۔